اپنے گناہوں کو لوٹاتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کیا ہو, اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا مانگی ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں, ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. لوگوں, یہ زندگی اللہ رب العالمین نے اس زندگی کے بنانے کے لیے تمہیں عطا کی ہے کہ اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے تم یہ کام کرو کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے دنوں کو صرف کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگیوں کو گزارو. ہم تمہیں یہ دعوت نہیں دیتے کہ تم اس دن ہمارے لیے چندہ کرو, کہ تم اس دن ہمارے پیٹ کے ایندھن کو بھر دو, کہ تم اس دن ہمارے لیے صدقہ و خیرات کرو. ہماری دعوت, اہل حدیثوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اس دن یہ کرو کہ اپنی گردنوں کو اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکاؤ. اس دن میں, اس زندگی میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارو, کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ زندگی اسی لیے عطا کی ہے تاکہ وہ ایک دن کی زندگی سے تمہیں بچا لے کہ جو زندگی 50,000 سال سے بھی زیادہ لمبی ہوگی. اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں اس زندگی کو بالکل کاشت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ بعین ہی جس طرح ایک بندہ اپنی محنت سے وہی کچھ کاٹتا ہے جو اس نے بویا ہو, آخرت میں بھی انسان وہی کچھ کاٹے گا. کہ اما من اوتیا کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الیام جس کو اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ کہے گا ہنستا ہوا, اچھلتا ہوا, کھلکھلاتا ہوا, مچلتا ہوا, لوگوں کے سامنے کھلکھلاتا ہوا لوگوں سے کہے گا لوگوں دیکھو فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, لوگوں یہ میرا نام اعمال ہے, مجھے یقین تھا اللہ رب العالمین میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں تھمائے گا. آج اللہ رب العالمین نے میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں تھمایا ہے, انشاءاللہ میری آخرت کی زندگی چین و سکون کی گزر جائے گی. لوگوں دیکھو میں نے اپنی دنیاوی زندگی بڑے دکھ اور تکلیف میں گزاری تھی, لیکن اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں نہیں گزارا, اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں نہیں گزارا, میں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزارا. آج اللہ رب العالمین نے میرے نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دیا ہے, مجھے یقین ہے کہ میری آخرت کی زندگی سکون و چین کے ساتھ گزر جائے گی. اللہ رب العالمین کہے گا فی عیشۃ راضیہ قطوفہا دانیہ, اے بندے مومن تیرے منہ سے بات میں نکلی, جا وہ دیکھ اللہ رب العالمین نے تیرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الیام الخالیہ, تجھے دنیا کے اندر کوئی چیز کھانے کو نہیں ملی, تجھے اچھا کھانا میسر نہیں آیا, آج جا تو جنت میں داخل ہو جا, اپنی ساری کسر نکال لے, جا جنت میں داخل ہو, اتنا کھا جتنا جی چاہے کھا, نزلا من غفور رحیم. آج تو رب کا مہمان اور رب تیرا میزبان بن گیا ہے. آج جا تو اپنی ساری کسر نکال لے. یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے تیرے لیے عطا کی ہیں. کیا نعمتیں عطا کی ہیں؟ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن کو جنت میں جو باغ عطا کیا جائے گا, 70 سال تک مومن سفر کرتا رہے, سفر ختم ہونے میں نہیں آئے گا, باغ ختم ہونے میں نہیں آئے گا, بندہ تھک جائے گا لیکن اس کے حصے کا باغ ختم ہونے میں نہیں آئے گا. اتنا لمبا اتنا خوبصورت باغ اسے عطا کیا جائے گا. اور ایک اور شخص آئے گا, اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ لم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. ایک اور آئے گا جس کا نام اعمال اس کے باہنے ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ کہے گا اللہ رب العالمین کہے گا یہ ڈر رہا ہے, یہ تھرا رہا ہے, یہ کپکپا رہا ہے, وہ کہے گا کہ ہائے اللہ اس نام اعمال کے دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں جاتا, کاش یہ نام اعمال مجھے دیا ہی نہیں جاتا. لم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ, ہائے اللہ آج نہ میرے دولت کام آئے ہیں, نہ میرا مال کام آیا ہے, نہ میرے بیٹے کام آئے ہیں, نہ تخت و تاج کام آیا ہے, کاش میرا نام اعمال میرے باہنے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. اللہ رب العالمین کہے گا فرشتوں یہ ڈر رہا ہے, یہ تھرا رہا ہے, یہ کپکپا رہا ہے, یہ لرز رہا ہے, اس کو پکڑو, اس کو زنجیروں میں جکڑو, اس کے پیروں میں زنجیریں جکڑو. اللہ کتنی لمبی زنجیریں, ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, اس کے گرد 70 گز کی لمبی زنجیریں جکڑو, اس کے پیروں میں زنجیریں ڈالو. کیوں کہ اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال کر اس کو منہ کے بل گھسیٹنا ہے, اس کے گرد 70 گز کی لمبی زنجیریں پہناؤ تاکہ کہیں بھاگ نہ جائے, اور اس کو
جہنم کی تہ میں پھینکو۔ اللہ کے رسول جہنم کی تہ کتنی گہری ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان 70 سال تک سفر کرتا رہے تو جہنم کی تہ میں نہیں پہنچ سکتا، اس کو اس تہ میں پھینکا جائے گا۔ لوگوں، وہ آخرت کی زندگی یا تو بڑی عیش و عشرت کی زندگی ہوگی یا تو بڑے دکھ اور تکلیف کی زندگی ہوگی۔ اسی ایک زندگی کو بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس زندگی کا موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے تمہیں صرف ایک کام نوازا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اے میرے بندو، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو غیروں کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ہم تم سے یہی کہتے ہیں، ہماری دعوت کا خلاصہ یہی ہے، اہل حدیثوں کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے، سن لو کہ اپنی نگاہوں کو، اپنی پیشانیوں کو، اپنی گردنوں کو غیر اللہ کے آگے مت جھکاؤ، اپنی جھولی کو غیر اللہ کے آگے مت پھیلاؤ، اپنی مرادیں غیر اللہ سے مت مانگو۔ تمہیں مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگو، تمہیں اپنی جھولی پھیلانی ہے تو اللہ رب العالمین کے آگے پھیلاؤ، تمہیں اپنے سروں کو جھکانا ہے تو اللہ رب العالمین کے آگے جھکاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس پیشانی کو رب نے عظمت بخشی ہے، اس گردن کو رب نے عظمت بخشی ہے۔ کیا عظمت بخشی؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ اس زمین کی ساری چیزیں، اس کائنات کی ساری چیزیں، اس کائنات کی ہوائیں، اس کائنات کی فضائیں، اس کائنات کا زمین، اس کائنات کا آسمان، اس کائنات کا سورج، اس کائنات کا چاند ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، اور ہم نے تم کو صرف اور صرف اپنے آگے جھکانے کے لیے بنایا ہے۔ ہم نے تمہیں لوگوں کے سامنے مسخر ہونے کے لیے نہیں، ہم نے تمہیں صرف اپنے آگے مسخر ہونے کے لیے بنایا۔ ہم نے تمہیں غیروں کی عبادت کے لیے نہیں بنایا، ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ ہم نے تمہیں لوگوں کے سامنے جھولی پھیلانے کے لیے نہیں بنایا، ہم نے تمہیں اپنی مرادیں صرف اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے بنایا ہے۔ لوگوں، اس دن یہ کرو کہ غیر اللہ کے سامنے حاجتیں نہ مانگو، غیر اللہ سے جا کے جھولی نہ پھیلاؤ، غیر اللہ سے حاجتیں نہ مانگو۔ تمہیں اپنی حاجتیں مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگو، اس سے مانگو جس سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اس سے مانگو جس سے عائشہ نے، جس دن کی منافقوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، کیا کہا تھا لوگوں نے کہ اب عائشہ کے گریبان کو کون صاف کرے گا، عائشہ کے اوپر لگے ہوئے تہمت کو کون صاف کرے گا؟ عائشہ نے کس سے مانگا تھا؟ ان کے گھر میں خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت محمد رسول اللہ کے پاس نہیں گئی، کس کے پاس گئی؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا عائشہ تو نے ہم سے مانگا ہے، پھر دیکھ میں اپنے مانگنے والے کا پھر حشر کیا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے عائشہ کی برات میں قرآن کے اندر 18 آیتوں کا نزول فرما دیا۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ عائشہ تو نے ہم سے مانگا، پھر دیکھ ہم تیرا حشر کیا کرتے ہیں کہ قیامت تک آنے والا ایک شخص بھی، ایک بندہ مومن بھی قیامت تک تیری برات کا اظہار کرتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ نتیجہ تھا اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلانے کا۔ اپنی جھولی اللہ رب العالمین کے آگے پھیلاؤ، اس کے آگے پھیلاؤ جس سے مانگنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس سے سارے نبیوں نے مانگا، جس سے ولیوں نے مانگا، جس سے پیروں نے بھی مانگا، اس سے مانگو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صرف اور صرف اپنا محتاج بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی جھولیاں صرف اور صرف تیرے سامنے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی گردنوں کو، اپنی پیشانیوں کو صرف اور صرف تیرے آگے جھکانے والا بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں غیروں کے در پر جانے سے بچا، اللہ رب العالمین غیروں کے مانگنے سے بچا۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھائی بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما، ہم میں جو بھی بھائی بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، ہم میں جو کوئی بھی بھائی قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل نکال دے۔ اللہ رب العالمین اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا میں کہیں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین خاص طور سے مسلمانوں کی ہندوستان میں ان کی مساجد کی، ان کی مدارس کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔